मड़ादार चारू का ब्रेकअप माशमारा वशत कने जो कि वज़ीर आज़म साहब हम गप पुत्रान कनगा मरुची पेक्स कमेटी इजलास अपाद मीडिया हम गप कनगा दोमिनी मगा मगंदे के सूरत हाल कंट्रोल करने के हवाला अच्छी एकमत अमली तय कनक भी चूँकि माजिया ताकत इस्तेमाल कनक बुता आइए मगंदे के मस्बत असरात न बुत बल्कि तवाकुन असरात दीमात तो का पुत्राना दीमा बने आमिर हुसैनी साहब सीनियर तज्जियाकारी आइए गुंगेशन का पुत्रान कभी। अस्सलाम वालेकुम आमिर हुसैनी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। तो सर, हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में आलिया वाक़यात के बाद दो किस्म के रद्द अमल सामने आ रहे हैं। तो हुकूमती अकाबरीन हम देखते हैं कि माजी की तरह इन वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर रहे हैं और ये अंदिया दे रहे हैं कि जो बलूच मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं जो सियासी मुबस्सिरीन हैं या हालात का इदराक करने वाले आप जैसे लोग हैं तो कहते हैं कि मसले का कोई हल निकाला जाए। तो आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो माजी में जो कुछ हुआ, ताकत का इस्तेमाल हुआ, बड़े बड़े सियासी रहनुमा या बुज़ुर्ग सियासी रहनुमा उनको मारा गया, लोगों को उठाया गया, तो क्या करना चाहिए था कि बलूचिस्तान जो है दोबारा अपनी ट्रैक पे आ जाए, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो, वहाँ खुशहाली और तरक्की हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जब तक आप मसले का जो असल जड़ है उसको एड्रेस नहीं करेंगे, मसला ख़त्म नहीं होगा। और मसले का की जो सबसे बड़ा जड़ है वो कौमी जबर है, और ये जबर कोई आज से जारी नहीं है। पाकिस्तान की रियासत की साख्त ऐसी है कि एक कौम को छोड़ के जो 4 अक़वाम हैं उनके ऊपर कौमी जबर का सिलसिला मुसलसल जारी है। सबसे शदीद जबर का शिकार आज इस वक्त जो है वो बलोच कौम है और बलोचिस्तान है। आप कौमी जबर को तो ख़त्म नहीं कर रहे, कौमों के वसाइल की लूट खसूट का जो अमल है और रियासत का जो डेवलपमेंट मॉडल है, इससे पहले भी आपके बहुत से प्रोग्रामों में मेरी बात होती रही। आज से 10 साल पहले भी, मुशर्रफ के ज़माने में भी मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, जब तक आप कौमों को खुद मुख्तारी नहीं देंगे, सूबों को खुद मुख्तारी नहीं देंगे, वहाँ नुमाइंदा और मुंतखब हुकूमतें नहीं आएंगी जो अवाम की नुमाइंदा हों। ये हल नहीं हो सकता। आप चाहे यहाँ 10 लाख फौज बिठा दें, चाहे 25 लाख फौज बिठा दें, चाहे पूरे पाकिस्तान की फौज जमा करके यहाँ पर रख दें, यहाँ से ना तो तशद्दुद ख़त्म होगा, ना मसले का हल निकलेगा, लड़ाई जारी रहेगी और किसी किस्म का अमन कायम करना मुमकिन नहीं होगा। मैं बगैर किसी मसलहत के, बगैर लाग लिपट के बात करना चाहता हूँ कि आपको नौ आबादियाती तर्ज हुक्मरानी ख़त्म करना पड़ेगा। बलूचिस्तान को एक मफतूहा इलाका समझना बंद करना पड़ेगा। आपको इसको कानूनी समझकर इस पर हुक्मरानी करना करना पड़ेगा, तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो लेकिन आमिर हुसैन साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो गुज़श्ता दिनों जो वाक़यात हुए, एक ही दिन में हमने देखा कि 9 वाक़यात हुए। घंटों भर जो कौमी शायरा हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया, लोगों को उतार के उनकी शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको कत्ल कर दिया गया। बिला में जो हैं खुदकुश हमले हुए, उसमें एक नौजवान तालीम याफ्ता खातून भी शामिल थी, एक नौजवान लड़का भी शामिल था। तो बुनियादी तौर पर नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है, एहतजाज, रैली और इंसर्जेंसी का हिस्सा बनता जा रहा है। तो ये किस हद तक खतरनाक है? अगर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो आप नहीं समझते हैं कि आने वाले वक्तों में ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा और रियासती पॉलिसी आने वाले वक्तों में क्या होनी चाहिए? मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब किसी सूबे में, किसी इलाके के अंदर एक नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत नहीं होगी जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई हो, और उस अवाम की नुमाइंदा असम्बली को ये इख्तियार नहीं होगा कि वो उस सूबे के वसाइल के हवाले से, उस सूबे की तरक्की के हवाले से फैसले खुद करे। जब फैसले कहीं और होंगे और मामलात को लाठी और इंसानी हकूक की पामाली के ज़रिए से हल करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर लामहला उस खित्ते के, उस सूबे के अवाम जो हैं, उनके नौजवान जो हैं, वो लामहला तशद्दुद की तरफ जाएंगे, मज़ामत की तरफ जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, देखें, बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर अभी हमने देखा कि जब एक पुरअमन जिद्दोजहद करने वाले एक बलोच
یکجہتی کمیٹی نے ایک پرامن احتجاج کا اعلان کیا، اور جب قافلے گوادر کی طرف روانہ ہوئے تو پاکستان کی ریاست پوری کی پوری، پاکستان کے حکمران طبقات نے ان کی احتجاج کرنے کے حق کو پامال کیا، ان کے بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا، فائرنگ کی، تشدد کیا، اور ان کی گرفتاریاں ہوئیں بلوچستان کے اندر اور بالخصوص اور پورے پاکستان میں بالعموم جبری گمشدگیاں کی جاتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ جو پاکستان کے اندر اپنے حقوق کی آواز کو بلند کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے اور احتجاج کرتا ہے یا مزاحمت کرتا ہے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، ہماری ریاست کے اداروں میں بیٹھے ہوئے اہلکار جو ہیں وہ ان کے آئینی اور قانونی حق کو پامال کرتے ہیں اور احتجاج کے راستوں کو بند کرتے ہیں، تحریر کی آزادی، تقریر کی آزادی جب سلب کی جاتی ہے تو پھر لامحالہ انتہا پسند رویے دیکھنے میں آتے ہیں، انفرادی تشدد ابھرتا ہے، اور جسے کہتے ہیں وائلنس جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، جس کے ہم ہرگز حامی نہیں ہیں۔ ہم عدم تشدد میں کے راستے پر قانون اور آئین کے تحت رہتے ہوئے احتجاج اور مزاحمت کے حامی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ریاست کے حکمران 76 سالوں میں کبھی بھی پاکستان کی عوام کی جو احتجاج کا حق ہے، ان کی تقریر کا حق ہے، ان کی آزادی کا حق ہے، طالب علموں کو جو یونین بنانے کا حق ہے، مزدوروں کو جو ٹریڈ یونین بنانے کا حق ہے، ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے، اور پرامن سیاسی جد و جہد کرنے والی ڈیموکریٹک جماعتوں کا راستہ روکا جاتا ہے، انہیں کٹ ٹو سائز کیا جاتا ہے، بار بار ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیریل کر دیا جاتا ہے۔ چند لوگ ہیں جو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے بعد پورے انتخابات کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے۔ 76 سالوں سے یہی پریکٹس چلی آ رہی ہے۔ جب تک ریاست کے حکمران طبقے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے اور وہ یہ نہیں مانیں گے کہ وہ ایک غیر جمہوری، غیر آئینی اور آمرانہ طریقے سے پاکستان کی عوام کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، اس وقت تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو لیکن عامر حسین صاحب، جو آپ منتخب نمائندوں منتخب حکومت کی بات کر رہے ہیں جو فری اینڈ فیئر الیکشن میں ایک حکومت بنے، تو بلوچستان میں ہر دفعہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کی شفافیت پہ سوالات اٹھتے ہیں، تو بنیادی طور پر آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے بلوچستان کا یا بلوچستان کے جو منتخب نمائندے ہیں، چاہے نیشنل اسمبلی یا سینیٹ میں ہو، تو آپ بلوچستان کے موجودہ حکومت کو منتخب حکومت نمائندوں کو منتخب نمائندہ نہیں سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو ان کو ایک پہلے تو اس اسمبلی کے اندر جو ہمارے منجھے ہوئے پرانے ڈیموکریٹک سیاستدان ہیں جو چند پہنچ گئے ہیں اس اسمبلی میں بلوچستان، اگر میں اختر مینگل کی بات کروں، محمود خان اچکئی کی بات کروں، ڈاکٹر عبد المالک کی بات کروں، ان سب کے بیانات آن دا ریکارڈ ہیں۔ یہ سب اپنی بے بسی اور مجبوری کا اظہار کر چکے ہیں، اور جو لوگ اس وقت اختیار کے مالک ہیں ان کے پاس تو سرے سے کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اسی لیے اسمبلی سے باہر احتجاج ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو نہ تو اس صوبائی اسمبلی سے کوئی امید ہے، نہ قومی اسمبلی سے کوئی امید ہے، نہ سینٹ سے کوئی امید ہے۔ اسی لیے یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو آج پورے بلوچستان کی ایک وائس بنی ہوئی ہے اور جو اس کی سول اسپوکس مین بنے ہیں، وہ کس لیے بنے؟ اس لیے بنے ہیں کہ یہاں پر جو ڈیموکریٹک رائٹس تھے وہ تو بالکل سلب ہو گئے۔ جب آپ جمہوری آزادیوں کو ختم کر دیں گے، پریس کی آزادی کو ختم کر دیں گے، ہر طرح کی قدغنیں لگائیں گے، فائر وال لگائیں گے سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کے لیے، تو پھر کس طرح سے یعنی لوگ اس آئینی جد و جہد میں جو ادارے ہوتے ہیں جہاں پر عوام کی بات کی جاتی ہے، اگر وہاں عوام کی بات نہیں ہوگی بلکہ ڈکٹیشن کہیں اور سے آئے گی، کوئی اور حکومت چلا رہا ہوگا پیچھے بیٹھ کر، تو پھر اس کے اوپر ان اداروں پر اعتماد نہیں رہتا۔ بلوچستان کا تو ہمیشہ سے، یعنی میں کہتا ہوں کہ 76 سالوں سے بلوچستان کا یہ مسئلہ ہے۔ ایک نیب کی حکومت تھی جسے آپ ریپریزنٹیٹیو حکومت کہہ سکتے تھے، جس کو بہت چند ماہ کے بعد ہی ختم کر دیا گیا تھا، اس کے بعد سے لے کر آج تک بلوچستان میں کوئی نمائندہ حکومت نہیں بنی۔ تو لیکن عامر حسین صاحب، چونکہ ہم نے دیکھا کہ جو آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کا ذکر کیا ہے، ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، جو کانفرنس جماعتیں ہیں اور پارلیمانی سیاست پہ یقین کرتے ہیں، جو تمام مسائل کا حل اور جمہوری اور سیاسی انداز سے حل کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی جو تحریک ہے اس میں بڑے تعداد میں لوگ
شرکت کرتے ہیں یا ان کو بہت بڑی عوامی حمایت حاصل ہے، دوسری طرف جو ملیٹنسی ہے، انسرجنسی ہے جو تنظیمی کارروائیاں کرتی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو کمپرس سیاسی جماعتیں پارلیمانی سیاسی یا پارلیمانی سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں، اس کے لیے ایک گیپ یا خلا پیدا ہو رہا ہے؟ پیدا ہو گیا، یہ جو پارلیمانی سیاست کرنے والے معتبر سیاستدان ہیں یہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ غیر متعلق ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو پارلیمانی راستہ اختیار کیا تھا انہیں تو راستہ ہی نہیں دیا گیا، ان کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے اور آخرکار عوام ان سے ایک طرح سے ان سے بھی جو ہے نا نالا ہو گئے کہ اگر وہ بھی اب یہ چاہتے ہیں. میں پچھلے دنوں ابھی میں نے روزنامہ انتخاب کے اندر پڑھا کہ اختر مینگل نے کہا اور ڈاکٹر مالک اور ان سب نے کہا کہ وہ بھی کاش کہ کسی طرح مارنگ کا راستہ اختیار کرتے. تو نظر تو صاف کیا آ رہا ہے کہ انہیں اسمبلیوں کے اندر پارلیمانی رستے کے اندر کوئی نجات نظر نہیں آ رہی. یہ سوچنے کا مقام پاکستان کی حکمران طبقات کو ہے، اسلام آباد کو ہے، اور وہ جو طاقتیں پیچھے بیٹھ کر اس کو چلا رہی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا جو پورا پاکستان کا، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر پاکستان کی جو پارلیمانی سسٹم ہے اس پر اس وقت صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کی اکثریت کا اعتماد ہو چکا ہے. انہیں پارلیمنٹ ایک ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ لگ رہی ہے اور ہائیبرڈ سسٹم کا نام ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کوئی اور چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عامر حسینی صاحب، ٹائم نکال ہمارے پروگرام میں شریک رہے. بڑا چاروں عامر حسینی صاحب سینئر تجزیہ کار بلوچستان صورتحال سر کا پتران کنگا چونکہ مگندے کے مجموعی طورا وزیر اعظم صاحبہ مروچی ہمیں گپ کو تھا کہ بلوچستان ایشت پسندی کے استنشے واقعات تو کا گیشی آ گئے 2018 پد یکرند پدا ناشرکاریہ سر جس کو تھا وہ بنیادی طورہ مگندے کے بعض مبصرین کے ساتھ چونکہ ڈاکٹر جبار کٹک صاحب یا عامر حسینی صاحب آئی گوشہ ہمیشہ کا بلوچستان ای صورتحال مجموعی طورہ سیاسی الے کشگی اور سیاسی ال کے استیں صرف گپتران مبی بلکہ مارا بلوچستان مردمانی جمہوری خود مختاری و سیاسی خود مختاری ہم تسلیم کرنے اور دیے گئی. تو وسطیں بعضیں مدمہ گندگائیں کہ بلوچستانہ کاروائی بو گائیں یا بلوچستانہ ریاست حوالہ مگندیں کہ نیک خواہشات نے نوجوانانی درمیانہ نوجوانانی ایک مزنے طبقے کے استیں انسرجنسی اسا جڑ بو گائیں یکنا یک وڑیا و دومنی مگا حکومتی بیانات کے استاں عجیب و غریبی دیما کہاں. تو دومنی مگا وزیر داخلہ صاحب کو شکائیں کہ بلوچستانہ گتگیں عرش کے استاں سیکورٹی ناکامی نہیں یا سیکورٹی ناکامی منگا تیار نہیں. اور دومنی مگا آئی گوشہ ہمیشہ کے دہشت گردی ایک مسئلہ ضرور موجود ہیں بلے ایشیا کے علاقہ میں حکمت عملی کے استیں جاری ہیں. گستگیں 22 سال آئے ایشیا چپے سر ابتاد و ابت سال ہے بلوچستان خراب صورتحال ہیں یا انسرجنسی ہیں ایشیا کی شگوار کنگ واسطے چنگا مگیج زورگ نبوتا یا گپتران مذاکرات کے استیں چیوڑا بدکاں ایشیا منصوبہ بندی چیوڑا کنگ لوٹی حکومت وقت ذمہ داری اور دومنی مگا مگندے کے بعض مدہ بلوچستانہ صورتحال انتہائی خراب ہیں اور یہ کنٹرول کرنے کے حوالہ مگندے کے مزنی پیمانے یا ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز کے استعمال تعینات کنگ بتگاں صوبائی بجٹا عبید آنی سیکورٹی واسطہ مگندے کے اسپیشل بجٹ ہم ایر کنک بھی فنڈ آنے دیا بھی بلشے باوجود صورتحال کنٹرولا نہیں. تو آیا یک نہ یک جاگہ یا ناکامی یا غلط پالیسی آئیے بنیادی وجہیں. مناظر چاروں کو میں داں کا مراکشہ اتپاس لاس بکتم نالتا بلوچ رضا بھی اللہ باؤٹ.